مجھے کیا معلوم تمہارا موضع کہاں ہے. آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ ہاں مجھے اعتراض ہے اس بات پہ. کیا اس کو اگر موضوع اس کا پوچھ لیا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے یار نہیں آپ موضع جس کا ہے اسے پتا ہونا نہیں چاہیے. ویسے چھوٹی بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر وہ نہیں جس کا موضع اسے پتا ہونا اس چاہیے. کا مطلب عورت پوچھ سکتی اپنے مرد سے میرا پرس کا تو اس کو کون سی ایسی بات ہے نا. یہ تو ایک ایسی بڑی چھوٹی سی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ گھر کو کسی اور لیول پہ لے کے جا رہے ہیں نعرے. یہ سلوگن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بجائے قریب آنے کا ایک دوسرے کے لیے ایک کوآپریٹو بیہیویئر کے آپ بالکل ہی ان کے اندر کیا تھا انڈیپینڈنٹ بیہیویئر جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اندر ہر بندہ بالکل دوسرے کو نظر انداز کر دے. اپنا کھانا خود گرم کر لو, اس پہ بھی اعتراض. میں تو اپنا کھانا خود گرم کر لو غلط بات ہے. میں تمہاری چائے پکا دیتا ہوں, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اچھا یہ مطلب کہ یہ سلوگن بھی غلط ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ شادی جو ہوتی ہے یہ محبت کا سودا ہوتا ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ آپ دل مطلب سے ایک دوسرے کے لیے وہ بھی کرتے ہیں جو نہیں ویسے کرنے کی میں چھوٹی بات کر رہا ہوں. اگر آپ بیوی سے اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ریلیشن شپ بوجھ بن جاتا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے اعتراض کا باعث بنانا ہے اور ہر بات میں سے اپنے حقوق کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کا مطلب خاندان کے اندر کوآپریٹو بیہیویئر نہیں جاتے. آپ اس میں جینڈر کی ایک لڑائی چاہ رہے ہیں, جبکہ ایک یہ یونٹ ہے جس کے اندر مرد عورت مل کے گھر کو فیملی یونٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اس میں اگر وہ میرا موضع تلاش کر دے یا میں اس کا پرس تلاش کر دوں یا وہ میرا کھانا گرم کر دے اس کے لیے چائے پکا دوں, کون سی ایسی بات ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں یہ بات شامل نہیں کہ اپنی ازواج مطہرات کے کام آتے تھے؟ ایک اور چیز پہ ذرا وضاحت آپ کی چاہیے. یہ ایک حدیث پاک ہے. اچھا جی اس میں ہے جی ترجمہ میں پڑھو. بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ کبھی تمہارے لیے ایک راستے پر سیدھی نہیں چل سکتی, بس اس سے جو نفع اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. اس میں کجی ہے اگر تم اس کو ٹھیک کرنے کے در پہ رہے تو اس کو توڑ ڈالو گے. توڑنے کا مطلب طلاق ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو عورت کے اندر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کسی بات کے اوپر مثال دے رہا ہوں وہ ڈٹ گئی ہے یا مثال میں اصرار کر رہی ہے, تو آپ بطور ہسبینڈ چونکہ آپ اس کے کمپینین ہیں نا, تو اس کے اندر آپ اس کا لچک دکھا جائیں. ضروری بات نہیں کہ آپ اس سے وہ بات کے منوا کے چھوڑیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عورت کا اگر چلنا ہے تو اس کے ساتھ اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں. عورت کے مسئلہ چلنا ہے تو اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تھکی ہوئی ہے تو آپ اس کو ایسی بات نہ کریں کہ ٹیز کریں. اگر وہ محسوس کرتی ہے میرا مرد اس وقت اینگر میں ہے تو وہ اس کے بیہیویئر کو جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک بات پہ آپ کی بیوی اڑ گئی ہے, عورت اڑ گئی ہے, تو مرد کو وہاں پہ کمپرومائز کر دینا چاہیے. کیا اس میں ایسی بات؟ اصل بات یہ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی ایک اور وجہ یہاں پہ ایک اور اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس جگہ پر کمپرومائز کرنے سے کچھ اور لوگوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں تو پھر کمپرومائز پھر دیکھیں میں چھوٹی بات ہوں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کام ہے توازن برقرار رکھنا, لیکن آپ کا کام ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو سائیکولوجیکلی ہرٹ نہ کرنا. اس کو عزت دیکھیں. آپ ایک بات پہ اڑ گئے, ہم دونوں دوست ہیں, آپ ایک بات پہ اڑ گئے, میں کہتا ہوں کہ میری آپ سے بڑی پرانی دوستی ہے, ٹھیک ہے, میں کمپرومائز کر لیتا ہوں. لیکن اگر میرے کمپرومائز کرنے سے میرے جو کیمرہ مین صاحب سامنے بیٹھے مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, پھر بھی کمپرومائز کرنا نہیں. وہ دیکھیں چھوٹی بات ہے, جب تو بائی لیٹرل ریلیشن ہے اس میں تو کمپرومائز کریں, لیکن کمپرومائز کر دیا یہ نکلا کہ میں نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنا ہے یا میں نے اپنی بہن کو ویلکم نہیں کرنا یا میں نے اپنے بھائی کی حد توادو نہیں کرنی, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس بات کا بھی علاج ہے. اس بات کا علاج ہے کہ اپنے اچھے بیہیویئر کو دوسری جگہ کنٹینیو رکھیں لیکن اس کو ٹیز نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ مرد کو کمپرومائز کر لینا چاہیے. میں دیکھیں آپ نے پہلے بات کی موضوع تلاش کرنے کے, میں نے کہا کہ آپ بھی کوئی چیز تلاش کر دیں اس کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اندر اپنی انانیت کو منوانا ہے. دیکھیں ایگو اور مردانگی جو ہے یہ گھر میں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں خیرکم خیر اہلی وانا خیر اہلی, کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرنے والا ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ بیویوں سے حسن سلوک کرنے والا ہوں. آپ یہ بات بتائیں کہ پیار, محبت, کمپرومائز اور ایڈجسٹمنٹ جو ہے اکوموڈیٹ کرنا کسی کو, یہ زیادہ اچھا بیہیویئر ہے کہ اس چیز کو توڑنے کی کوشش کرنا. ویسے تو پتہ نہیں مردانگی ہوتی کیا ہے, اس کے اوپر بھی مختلف لوگوں کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں, لیکن میسج ہمارے شو سے یہی جانا چاہیے کہ خواتین کے اوپر جو جس چیز کو بھی آپ مردانگی سمجھتے ہیں وہ گھر میں خاتون پہ نہ نکلے. میرا خیال ہے مردانگی کا مطلب یہ ویسے ہی غلط ہے کہ اس کو مارنا یا اس کو اس انداز سے نب کرنا. مارنا ضروری نہیں, آپ نہیں اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا, خوف کی انوائرمنٹ بنائے رکھنا گھر میں ایسی کہ جیسے پتہ نہیں, ویسے آپ کو چھوٹی بات باہر پاویں کوئی پوچھتا نہ ہوئے. صحیح بات کہہ رہے ہیں, باہر نکلیں آپ تو چاہے راہ چلتا بندہ بستی کر دے. کئی لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے جو بالکل اپنا اکنامک لیول پر فیل ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے گھر میں جاتی ہیں کر رہے ہیں. اور ڈومیسٹک وائلنس کی جو آپ نے بات کی, یقین کریں یہ ان طبقات میں زیادہ ہے جو پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں. میں نایاب صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے ایک اور حدیث میرے سامنے, میں چاہ رہا ہوں رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کی آیات اور حدیث کا بھی حوالہ دیں. اب ایک ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اچھا یہ ہے جی, اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے,
اور اگر شوہر حکم دے کہ زرد پہاڑ سے سیاہ پہاڑ پر چلی جائے اور سیاہ پہاڑ سے سفید پہاڑ کی طرف منتقل ہو تو عورت کو یہ حکم مان لینا چاہیے؟ مان لینا چاہیے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عورت کا یہ دیکھیں جس طرح ہماری ایک ماں ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہم اسے سبمیشن بھی ہو. اس کا مطلب جہاں پہ کمپینین شپ ہے وہاں پہ اس میں عزت کا بھی رشتہ ہے. تو ایک بات ہے, عورت اگر اس کی عزت کرنے میں مادہ تیار ہی نہ ہو, اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہم نے کہا کہ عورت کو سنپ کرنا ٹھیک نہیں ہے, اس طرح اگر عورت کسی اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے یا طاقتور فیملی بیک گراؤنڈ سے, اس کا بھی حق نہیں بنتا کہ اپنے خامن کو لیٹ ڈاؤن کرے اس سے کمزور فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, یا اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرے. یہ تو محبت کا رشتہ ہے, سوجھ بوجھ کا رشتہ ہے, انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ ہے, ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنے کا رشتہ ہے, ایک دوسرے کمپینین شپ کا رشتہ ہے. میں سمجھتا ہوں ازواج مطلب جوڑا. اب دو چیزیں جوڑا ہوتی ہیں, جوتا جوڑا ہوتا ہے یا مثلا کپڑے کا جوڑا ہوتا ہے یا آپ کی یا کوئی گلوز کا جوڑا ہوتا ہے, اس کے اندر کس قدر ایک اشتراک پایا جاتا ہے دونوں کے اندر, یعنی دونوں چیزوں میں توازن پایا جاتا ہے. ایک پین ہوتا ہے جو وزن کرنے والا, اس کے دو پین ہوتے ہیں, وہ جوڑا ہوتا ہے. تو جوڑے کا مطلب ہوتا ہے جن میں مکمل ہم آہنگی پائی ہے. یہ کس طرح کی بات ہے, آپ کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن آپ دل سے بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, آپ کے ایک دوسرے کا انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. یہ ایک اور حدیث بخاری شریف کی, کسی عورت کے لیے درست نہیں کہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھے یا کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نفل روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی نہیں نہ رکھے. نفلی روزہ, فرض روزے کی بات, فرض کی بات, فرض نہیں, نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں سمجھتا کمپیشن کی بات ہے یا ان کے درمیان انٹیمیسی کی بات ہے, تو اگر اس کو اس چیز سے رکاوٹ آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں, کو چھوڑ دینا چاہیے.